سلیمان بن داؤد نبی. جانتے ہو یہ کون نبی تھے؟ ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں. جرند پرند چرند ہر مخلوق اس نبی کے سامنے ایسے رہتا ہے. ہر نبی اپنے وقت میں حاکم ہوتا ہے، لیکن جناب سلیمان بن داؤد کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی. مانگا تھا میرے مالک میں ایسی 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 سلطنت ایسی بادشاہت چاہتا ہوں کہ ہر چیز میرے تابع ہو. خالق نے فرمایا مل جائے گی، بس یہ ایک انگشتری ہے، اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا. ایسے ہی ہم بیچاروں کو اتنے لمبے لمبے جھمیلوں میں پھنسا دیا ہے. سر جی جو بھی اللہ والا زمین پہ اس کی طرف سے بھیجا ہوا آتا ہے نا، وہ اپنے ساتھ ایک نشانی لاتا ہے. کچھ لوگوں کو خدائی گورنمنٹ خود سلیکٹ کرتی ہے، اور کام یہی ہے کہ خدا سلیکٹ کرتا ہے. خدا میں اور بندوں میں یہی تو فرق ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا سلیکشن کرتا ہے. آپ کی انگریزی مجھ سے بہت اچھی ہے، آپ ہی اپنے مجمع کو بتائیے گا. الیکشن کا لغوی معنی ہے چھانٹنا، سلیکشن کا لغوی معنی ہے چننا. یہی تو بندے اور خدا میں فرق ہے. جسے بندے چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چنے وہ چنا ہوا. شعر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آتا، بات کرنے کے لیے کراچی آتا ہوں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسے وہ چنے نا وہ چنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جسے چنتا ہے اسے ایک خاص نشانی بھی دیتا ہے، جس نشانی سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے. اس خاص نشانی کو جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لاتا ہے، اسی نشانی کو مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں. بات ایسی کروں نا کہ بچہ بھی سمجھے. معجزہ کیا ہے؟ کیا ہے معجزہ؟ معجزہ وہ ہے جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے. دکھ ہوتا ہے مجھے زمانے کی سوچ پہ جس وقت کہتے ہیں جی یہ بادل بلانا، یہ درخت پلٹانا، یہ گو بلانا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا. ارے یہ میرے رسول کا معجزہ نہیں، یہ تو آمنہ کے لال کی ادائیں تھیں. ابو قبیس کے موقع پر لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے قلب مطمئن نے کہا تھا، کیا کہا تم مجھ پہ شک کرتے ہو؟ لو پھر میں اس چاند کو شک کرتا. اب پنجاب سے آ کر کراچی ان باتوں کی خیرات نہ ملے تو پھر کیا فائدہ کراچی آنے کا، جہاں آلریڈی پبلک اردو سپیکنگ ہے. پنجاب میں بات کرنے سے پہلے پنجابی مجمع میں کتنی کتنی نثر کر کے شعر پڑھنا پڑتا ہے. کراچی پورے دھڑلے سے بات کرتے ہی ہم بیچارے اس لیے ہیں کہ یہاں بات رائے گاہ نہیں جائے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دکھ اب میں اس لیے خطابت کی طرف آ گیا ہوں. میرے مولا سلامت رکھیں. ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں. 100 فرسخ تک اس نبی کا صرف لشکر تھا جن کا نام سلیمان بن داؤد تھا. یہ بڑے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا 3 میل ہو تو 1 فرسخ بنتا ہے. 300 میل تک جناب سلیمان کا لشکر. 25 فرسخ پہ جنات، 25 فرسخ پہ انسان، 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور، اوپر 25 فرسخ میں پرندے. پرندے ایک نہیں 2 صفوں میں، ایک صف اوپر ایک صف نیچے. اور اللہ کے نبی نے ایڈجسٹمنٹ ایسے کی تھی کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کرتے تھے، نیچے والے پر مارتے تھے تو اوپر والے پر کھول لیتے تھے. سمجھانا عباس ٹاؤن میں علی عباس یہی چاہ رہا ہے. نبی نے فٹ ایسے کیے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی. اللہ کے نبی ہیں، بڑے جلال والے نبی ہیں، اور آگے چل کے بتاتا ہوں کیوں ہیں جلال والے. جنات نے تخت اٹھا رکھا ہے. ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر منٹوں میں ہوتا تھا. آپ اس تخت کی لمبائی کیا سمجھیں جس کے اوپر اتنا بڑا باورچی خانہ ہو کہ ایک ایک برتن میں 25 اونٹوں کا گوشت بنتا تھا. کسی سے سنا کے ممبر پہ بات نہیں کر رہا، سوری ٹو سے. تاریخ اسلام 1، عرائس سالبی 2، قصص الانبیاء 3 اور روضۃ الصفات 4. 2 شیعہ 2 اہل سنت کی کتابوں کی ذمہ داری ممبر پہ قبول کر رہا ہوں. اب جتنی خدا نے گواہیاں مانگی ہیں کم از کم اتنی تو دے رہا ہوں. بھائی نہیں ہے جب بھی پراپرلی منہ پہ داڑھی نہیں اتری میں کیسے کہوں میں ٹیبل کتابوں سے بھر دوں؟ میں کیوں کہوں میں 200 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. میں 4 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اہل سنت برادران میں سے، اہل تشیع برادران. اب بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. نبی خدا کا تخت جنوں نے اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوائیں مسخر ہیں.
یہ پروٹوکول ہے میرے اللہ کے نبی کا. لفظ بھی قرآن یا تفسیر قرآن سے ہٹ کے نہیں کہوں گا. نبی کا دربار سجا ہے, سورج کی دھوپ چہرے سلیمان تک آتی, اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. اللہ کے نبی نے رخ انور کا رخ اوپر کیا. قرآن پڑھنے والے چہروں کو علی عباس عسکری پہلے سلام کہہ رہے ہیں, اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں شیعہ کی مجلس میں قرآن کا ذکر ہونا چاہیے. ہمارے امام نے نیزے کی نوک پہ نہیں چھوڑا تھا, معذرت کے ساتھ. ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے. ذکر قرآن ہو, ذکر خدا ہو, اللہ کے گھر سے صدا ہے, سب سے پہلی صف میں علی والا ہو. اس نے کہا تھا کبھی کبھی تو مجھے یوں اذاں بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. کس کی ڈیوٹی تھی یہاں؟ کون اپنی جگہ سے ہلا جس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک آئی ہے؟ ابرار صاحب یہ آنکھ ہی نہ رہے اگر ان آنکھوں سے دیکھ کے نہ پڑھیں. بلکہ ایک جملہ اور کو کتاب والا کہتا ہے نبی خدا کا جلال, اور یہ جو کال دی نا, کتاب والے نے لکھا اس کال کے بعد پرندوں کی صفوں میں بالکل وہی سناٹا ہو گیا جو سناٹا اس وقت پچھلے مومنین میں ہے. سارے ہی پریشان ہو گئے, اور اس کتاب کا رائٹر میں خود ہوں. سب نے کہا جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ایک ہدہد اپنی جگہ سے ہلا جس کی وجہ سے سورج کی دھوپ آپ تک آئی. اب نبی خدا نے پراپر جلال کے عالم میں پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا آسمانوں کی بلندیوں میں جا, زندہ یا مردہ یہ ہدہد میرے پاس لا, میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں. یہ مجھے بتائے بغیر گیا کیسے؟ عقاب اوپر گیا, اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی. یہ بچوں پہ کنٹرول کریے گا, مولا کا واسطہ میں بات قیمتی کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے چاروں طرف نا زمین میں نگاہ دوڑائی. عقاب کی نظر تیز ہوتی ہے, اس نے دیکھا سرزمین یمن کی جانب سے وہ ہدہد آ رہا تھا. اب وہ اس پہ جھپٹا بھی ایسے کہ اسے لے ڈالے. اب جب ہوا میں ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی, اس نے وہیں سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار, تجھے قسم ہے اس طاقت کی جس طاقت سے خدا نے تجھے نوازا ہے, مجھے مار نہیں, مجھے دربار سلیمان میں لے جا. ہدہد کو عقاب دربار سلیمان میں لایا. ہوائیں مسخر تھیں, ہوائی عدالت میں ہدہد نامی ملزم کو لا کر کھڑا کیا گیا. کٹہرا لگ گیا. اللہ کا نبی جو مدعی ہے وہی جج ہے. کہاں گیا تھا؟ سر کیمرہ مین داد کے پیچھے نہیں مروں گا, لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھے اس جگہ پہ ہے کہ ہر بندے پہ فوکس ہو سکتا ہے. اس کو زوم آؤٹ کیجئے, مجھے بندہ بتائیے جو سانس لیتا ہے اور سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں ذاکری نہ بند کر کے چلا جاؤں اپنی عباس ٹاؤن میں, زندگی بھر ممبر پہ نہ ہوں. بندہ اگر کہے حسین بادشاہ ضامن تھے, سمجھنے کے بعد لطف نہیں آیا. میں ذرا کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں, اور مومن سے باریک ذہن قوم خدا نے خلق ہی نہیں کی ہے. ہدہد اگر تم نے مجھے اپنے جانے کی پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اور بدبخت تجھے نہیں پتا, جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. دس راتیں جاگ کے یہ مضمون لکھا, اور اتنا حوصلہ نہیں ہے جتنا آپ میں ہے. تجھے نہیں پتا تھا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پہ تو کہاں گیا؟ جملہ کہوں بات میں نے کوئی نظم اور شروع کی تھی, لیکن یہ جناب سلیمان سے بات ادھر آ گئی ہے. اب یہ سنیے, مجھے بتایا گیا کہ ہمارے اہل سنت برادران آئے ہیں, میں چاہتا ہوں انہیں لطف آئے, وہ مجلس سنیں, جناب سلیمان بن داؤد کا واقعہ سنیں, اور دیکھیں کہاں کہاں سے پتہ چلے کہ علی کتنا امین ہے. میرے قد سے بڑی بات ہے, میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا. راتیں جاگ جاگ کے یہ مضمون لکھا ہے, 10 راتیں جاگوں, اسے 10 سیکنڈ میں ضائع نہ کر دینا, احساس رائے گانی مجھے مار دے گا. کہاں گیا تھا؟ کتاب والا کہتا ہے پرندہ ہو کے, بے عقل ہو کے, بے زبان ہو کے حجت خدا سے کہتا ہے سرکار مجھے موقع تو دیں, میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے. جلدی کر بتا سرکار. مجھے اس وقت میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا نا, جس وقت میں اپنی توانائی میں پڑھ نہیں پا رہا, لیکن میں یہ بات دور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف شعر نہیں یاد. آپ مجھے پوری رات پڑھائیے, ہم انشاءاللہ بات کریں گے. یہ سینہ ہے تو چھوٹا, لیکن اس میں ولولے ہیں پورے. سنیے آپ دیکھیے جناب سلیمان بن داؤد کا مضمون ترتیب کیسے دی ہے, اور اب یہ چل کے جا کدھر کو رہا. اس نے کہا سرکار جس وقت میری, اب ہدہد کہہ رہا ہے, جس وقت میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا
میں اوپر آؤٹنگ کی طرف چلا گیا. اب میں گھومتا پھرتا سرزمین یمن کی طرف گیا. وہاں میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ مجھے ٹائم پہ واپس آنا ہی بھول گیا. میں نے وہاں پر ایک ملک دیکھا جسے کہتے ہیں ملک سبا. ان لوگوں کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس. وہ لوگ حسین جمیل، ہر حوالے سے اچھے، اخلاص پراپرلی اچھے لوگ، دولت مند، تہذیب یافتہ لوگ. اس ملکہ کا ایک تخت ہے جسے تخت بلقیس کہتے ہیں، یاقوت سے بنا ہوا ہے، پخراج اور زمرد اس پہ جڑے ہوئے ہیں، اور تخت اتنا وزنی ہے یاقوت سے بنا ہوا کہ 25 ایک طرف 25 ایک طرف 50 لوگ ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرتے ہیں. ایک چیز کا یار اللہ کے نبی مسئلہ ہے، ہر حوالے سے لوگ پرفیکٹ ہیں لیکن شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خدا کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے، اب دیکھیے میں کتنی جلدی کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچا. اس خط میں دین اسلام کی دعوت دی اور فرمایا اب میں کہانی بنا کے چل رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، مولا کی قسم اتنا مجھ میں دم ہی نہیں ہے. وقت ہوتا موقع ہوتا میں خود، یہ 5 مجالس ہیں جو میں اب آپ کو آدھے گھنٹے میں سمیٹ کے ایز اے سٹوری وائز چلا رہا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا. فرمایا یہ خط اس تک پہنچا، اس خط میں راہ حق کی دعوت دی. فرمایا ادروائز خون خرابہ ہوگا، جنگ ہوگی جس کی ذمہ دار تو خود ہوگی. میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو یہاں آ. خط کو فولڈ کیا، فولڈ کر کے اسے ہدہد کی چونچ میں دیا. ہدہد کی چونچ میں دے کر اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا 6 مہینے دور ہے یہاں سے بلقیس کا ملک، میرے حکم کے بعد تو اس ہدہد کو لمحوں میں پہنچا. بیدار ہیں آپ، بیدار ہیں، لمحوں میں پہنچا. اب وہ وہاں سے چلا، منٹوں میں ادھر آ گیا. اب یہاں پر کتاب والا لکھتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ مضمون ہے. اب وہ لکھتا ہے کہ ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ملکہ دا جڑا محل سی نا وہ دے باہر سیکیورٹی اتنی ٹائٹ سی کہ اتنے چڑی بھی پر نہیں سی مار سکتی ہے تے ہدہد سی. اب جہاں چڑیا نہ پر مار سکے وہاں ہدہد کیا کرے. اب پہرے دار کھڑے تھے، یہ اندر جا ہی نہیں سکتا تھا. کتاب والے نے لکھا کہ ملکہ کی خوابگاہ تھی بالائی منزل پہ، اسے نیچے سے راستہ نہیں ملا، یہ اوپر سے روشن دان سے داخل ہو گئے. اب ملکہ محو خواب تھیں، وہ سو رہی تھیں. ملکہ کے یہاں خط رکھا، واپس ہو گئے. اب جب ملکہ اٹھی تو انہوں نے ناقوس بجایا، تمام محل اکٹھا ہو گئے. ناقوس وہ لوہا، آپ نے حضرت یوسف کی فلم دیکھی ہوگی جس میں قحط آتا ہے تو عزیز مصر وہ ٹل کھڑکاتا ہے جس سے پورا محل الرٹ ہو جاتا ہے. اس نے وہ بجایا، سب الرٹ. جس وقت میں خواب عالم خواب میں تھی اس وقت میرے کمرے میں کون آیا؟ ملکہ ہم نے نہیں دیکھا. اب جو حضرت سلیمان نے اس خط پہ اپنا ایڈریس لکھا تھا، ایسی مجلس زندگی میں پہلی بار کراچی پڑھ رہا مولا، کیونکہ اب کراچی پڑھ کے یہ ٹینشن ہی مولا کی قسم ویسے بھی ختم ہے. اس سے آگے نکل چکا ہوں کہ داد نہیں ملے گی تو اگلے سال کون. اور یہ ٹینشن، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، یہ ٹینشن ہی ختم ہو گئی کہ داد نہیں ملے گی تو اگلی بار یہ نہیں بلائیں گے. میں اپنے مزے میں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ میرے ساتھ رہیں گے. دل سے نکلی ہوئی بات دل تک جاتی ہے. اب اس نے ایڈریس پڑھا. اس نے ایڈریس پڑھنے کی، بڑی امن والی خاتون تھی جن کا نام بلقیس تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پوری ٹیم تیار کی 75% کی، اور ان کے اوپر ایک ہیڈ بٹھایا. 75% کو اونٹ اور ہاتھی ہیرو جواہر سے بھر کے دے دیے کہ جاؤ 6 مہینے دور، جو اپنے آپ کا نام سلیمان بن داؤد بتاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، جاؤ اور جا کر اس کی خدمت میں یہ تمام تحائف پیش کرو، اور لگے ہاتھوں ذرا یہ بھی دیکھو کہ اس زمین پہ وہ لوگ کون ہیں جو ہم سے بھی زیادہ پاورفل ہیں. ان 75 لوگوں کے اوپر ایک ہیڈ بٹھایا. اس ہیڈ کو بلا کے کہا کہ تجھے ان سب ماسٹر مائنڈ ہے، تم سب کا لیڈر بنا کے بھیج رہی ہوں، ہیرو جواہر سے ہٹ کے میں تجھے، یہ بڑا امپورٹنٹ یہ نقطہ ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے، 25 اینٹیں دے رہی ہوں. کتنی؟ 25 اینٹیں. یہ ہماری اینٹیں نہیں، اس ٹائم بڑے بلاک ہوتے تھے. 25 اینٹیں سونے کی دے رہی ہوں. یہ تو نے جا کر میری طرف سے ان کے بادشاہ کو اسپیشلی تحفہ دینا. وہ وہاں سے چلے. حضرت سلیمان بن داؤد نبی کا تخت جنات نے اٹھایا ہوا تھا، اور جاہد جلال پروٹوکول تبکنا. اللہ کے
کے نبی کو خدا نے وحی کی سلیمان وہ وفد بھیج رہی ہے، 6 مہینے کا سفر انہوں نے طے کر لیا، وہ چند دن کی مسافت پہ آ گئے۔ حضرت سلیمان نے چاہا کچھ تو ایسا کیا جائے جسے دیکھ کے وہ حیران و پریشان دونوں ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہاں انسان تھے، یہاں جنات تھے، یہاں جانور تھے، اوپر پرندے تھے۔ بڑی دیر میں نے آپ کو چپ بٹھا لیا، اس سے زیادہ آپ چپ مجھے بھی ہضم نہیں ہوں گے، میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ ابرار صاحب مجھے بندہ بتانا ہے جو جیتا ہے، جاگتا ہے، ہوش و حواس میں ہے، اور وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا، میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جنات کے لشکر پہ نگاہ پڑی، 75 میل آپ کا کراچی نہیں بنتا جتنے جگہ پر صرف جنات کا لشکر تھا حضرت سلیمان بن داؤد کا۔ ان میں سب سے قوی ہیکل جن کو عفریت کہتے ہیں، اسے بلایا۔ عفریت، جی سرکار میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ جی سرکار حکم کریں۔ فرمایا وہ بھیج رہی ہے اپنا وفد، وہ 6 مہینے کی خاک چھان چھان کے آ گئے ہیں کچھ دن کے۔ اب آپ کو یہ مجمع بتائے گا کہ یہ کتنا بیدار ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ وہ آ گئے ہیں کچھ دن کے فاصلے پہ، عفریت ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے۔ وہ 25 اینٹیں لا رہی ہیں۔ عفریت تو نے چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے، جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا، تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد۔ مل کے نعرہ حیدری۔ عمران صاحب آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، میری محنت دیکھنی ہے نا بھائی۔ سارا راستہ حضرت سارا راستہ ہی سونے کا بنا۔ اب وہ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا۔ اچھا اب نہیں بات کرتا مولا کی قسم اگر آپ نہ بیٹھے ہوتے۔ سرکار سونے کی روڈ بن گئی ہے۔ بھائی آپ کی کراچی کی روڈیں میں دیکھ چکا، وہ بندہ کون ہے وہاں، سونے کی روڈ بن گئی، وہ ہلکا سا بھی نہیں بولا۔ ہر سال الیکشن سے پہلے ڈھکن اتار کے پراپر سرکار بن گئی۔ اب ایک کام کر، یہ جو تُو نے پراپر ایک سونے کی روڈ بنائی ہے نا، اس کے بیچ میں سے 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دے۔ ہو گئی۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا یہاں سونے کی روڈ، یہ ہیرو جواہر راہوں میں صاحب لدھیانوی نے نا ایک نظم کہی تھی تاج محل، اس میں نا ایک بڑا کمال شعر تھا جو مجھے یہاں اکثر یاد آتا ہے۔ یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ کہیں اور ملا کر ممبر پہ مطالعہ بولتا ہے، مولا کی قسم، جوش ملی آبادی کا مرثیہ انسان اور حسین پڑھیے گا، انقلاب اور حسین پڑھیے گا۔ جوش ملی آبادی جتنی آپ کو موٹیویشن دے گے کوئی نہیں دے گا۔ جوش ملی آبادی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے امام حسین کو ایز اے ہیرو دیکھا کہ حسین کیا تھا۔ ایسا ہی ہے نا، آگے چلتے ہیں۔ اب وہ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا یہاں تو روڈ ہی سونے کی ہے۔ اب وہ بڑا زیرک آدمی تھا جو ان کا ہیڈ تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں تھوڑی سی بدحالی ہوئی ہوئی ہے، ہماری بھی روڈیں خراب ہوتی رہتی ہیں، ان کی کون سی بڑی بات ہے، اب ان کی سونے کی روڈیں بے شک ہو گئی ہوگی خراب۔ اس نے وہ گن کے دیکھا تو وہ 25 اینٹوں کی جگہ تھی۔ اب اس نے کہا میرے پاس جو سب سے بڑا تحفہ وہ 25 اینٹیں، اور ان کی راہ گزر میں سے تھوڑی سی اکھڑی ہوئی وہ 25 اینٹیں۔ اب میں 25 جا کے سونے میں تحفے پہ بھی دوں، اللہ کے نبی بھی تو اسے آزما رہا تھا۔ اب جو میں 25 سونے میں دوں تو کہیں ان کے ذہن میں خیال آئے کہ ہمیں تحفہ دینے کے لیے ہماری روڈ سے اکھاڑ کے لایا ہے۔ وہ آخر تک ہاتھ سلامت رہا۔ اچھا وہ اتنے بڑے دل کا آدمی تھا، کوئی ہم جیسا ہوتا، وہ اتنے بڑے دل کا آدمی تھا کہ اس نے وہیں 25 ایڈجسٹ کروا دی۔ اس نے کہا یار ان کا اتنا حسین ملک خراب ہو رہا ہے، اپنی سے ہم جیسا ہوتا تو دب کے چلا
چلا جاتا, واپسی پہ ساتھ لے جاتا. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ مخلص تھا اپنے مالکوں کے ساتھ. آ گئے سرکار, ہم مان گئے ہیں آپ ہم سے بڑے ہیں, مسئلہ ہماری ملکہ کا ہے, 9 کام ہے, 9 چیلنجز ہیں, وہ آپ کو پورے کرنا پڑیں گے. ہم آپ کے ہیں, وہ بھی آپ کے. میں ایک کام بتا رہا ہوں, وقت کم ہے اور وقت بہت کم ہے. 12:23 میں ممبر پہ آیا تھا, آپ کی اطلاع کے لیے آ رہا کہ 1:01 ہو چکے ہیں اور مضمون ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور بالکل سمیٹ گئے. پہلا کام یہ ہے کہ یہ موتی ہے نہایت نازک ترین, اس میں ایک سوراخ ہے جس کا اگلی جانب سے منہ بند ہے, بیچ میں دیوار ہے, بیچ میں دیوار ہے, سوراخ ہے موتی میں. ابرار صاحب, موتی کا دوسری جانب سے منہ بند ہے. مثال کے طور پہ یہ موتی ہے, یہ دوسری جانب سے موتی کا منہ بند ہے, پتلا چھوٹا سا قیمتی موتی, غور سے دیکھنے میں موتی ٹوٹنے کا خطرہ دیتا ہے, اتنا نازک. کام یہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ دیوار توڑوانی ہے اور دوسری جانب سے منہ کھلوانا ہے, اور جب منہ کھل جائے تو یہ ایک موٹا دھاگا ہے, اسے اس کے بیچ میں سے گزارنا ہے. اللہ کے نبی نے جنات کے لشکر کو دیکھا, ایک جن کو حکم دیا ادھر آؤ, اس دیوار کو توڑ, اس دیوار کو توڑ اور موتی کا دوسری جانب سے منہ کھول. اس کا شاید چھوٹا ہوا, وہ گیا, اس نے دیوار توڑی, دوسری جانب سے منہ کھولا. اب مین کام تھا مشکل دھاگے والا. اللہ کے نبی نے دیکھا زمین پہ ایک چیونٹی رینگ رہی تھی, فرمایا اس دھاگے کو منہ میں لے, موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے باہر نکل. اب وہ واپس گئے اور انہوں نے جا کر بتایا, اب دیکھیں میں نے کتنا مضمون چھوڑا ہے. ملکہ انہیں تسلیم کرنے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ ان کی نوکری کر رہے ہیں. آئیے 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 آئیے, بسم اللہ. عرفان اعضا جناب عرفان حیدر صاحب میرے مولا کے بہت محترم مداح تشریف لے آئے. امام زمانہ علیہ السلام میرے مولا نے ہمیشہ سلامت رکھے. میں دل سے ان کا احترام ویسے بھی کرتا ہوں, اور دختر شاہ شہیدہ نے وہ ان کا نوابا خدا میرا پتہ نہیں کتنا وقت اس پہ گزرا ہے. اجازت لے کر جناب سلیمان بن داؤد کا قصہ چھیڑ چکا ہوں, پڑھ لوں تھوڑا سا. ملکہ انہیں ماننے کے علاوہ چارہ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے وہ ان کی نوکری کرتے. چلنا پڑے گا, جانا پڑے گا, تسلیم کرنا پڑے گا. ملکہ نے کہا ٹھیک ہے, اب سارے کہہ رہے ہیں میجورٹی اتھارٹی بیس پہ بات ہو چلتی ہے, چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ملکہ تمام عوام کو لے کر ملک سبا سے ملک سلیمان کو روانہ ہوئی. مین مسئلہ تھا ملکہ کے تخت کا, جو وزنی اتنا تھا اٹھایا نہیں جا سکتا تھا. اب ملکہ نے, تاریخ اسلام والے نے لکھا, میں کہہ رہا ہوں میری آنکھیں ہی نہ رہیں اگر میں ان آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو نہ سنا رہا ہوں. اب ملکہ نے کہا کہ کیا کیا جائے. ملکہ نے ایک بڑا محل بنوایا, اس کے اندر اس سے چھوٹا, اس کے اندر اس سے چھوٹا, 40 محل. آخری محل میں وہ تخت رکھا, 40 آہنی تالے لگوائے, اوپر 10,000 کا لشکر جرار کھڑا کیا, اس کی سیکیورٹی. کبھی تو وطن واپس لوٹنا پڑ ہی سکتا ہے. اس نے لشکر جرار سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. اب اس نے لشکر جرار کھڑا کیا, اللہ کے حوالے. اپنا وطن چھوڑنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے, لیکن وہ وہاں سے چلی. تمام عرفان صاحب اپنی عوام کو لے کرنا ملک سلیمان کی جانب چل پڑی. تخت وہاں چھوڑا, اب وہ وہاں چل پڑی. انجم مرزا صاحب 40 منٹ کی نثر کے بعد, اتنی بات کرنے کے بعد, پتہ نہیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں رات کے 1 ہو گئے ہیں, صبح کے 6 بجے تک بھی نہ جناب سلیمان بن داؤد کا مضمون با خدا کہہ رہا ہوں جتنا یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہوں. جتنا رجسٹر میں میرے لکھا ہوا ہے میں نے سارا ابھی تک یاد کرنے کا مجھے وقت ہی نہیں ملا. یہ دیکھنا میں پتہ نہیں کتنی تقریریں اس ایک فکرے میں سمیٹ رہا ہوں. وہاں سے چلی, چلتے 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 اللہ کے نبی کا یہاں تخت سجا تھا, 6 مہینے کا فاصلہ تھا. اللہ نے وحی کی, سلیمان تو نے دعوت دی تھی, وہ وطن چھوڑ کر عوام کو لے کر آ گئی ہے تیرے سامنے. 3 میل 1 فرسخ کے فاصلے پہ. نبی خدا نے وہی سنتے سنتے ایسے غور کر کے دیکھا تو دور غبار اڑ رہا تھا, گرد اڑ رہی تھی.
اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ بلقیس تو میرے دروازے تک آ گئی. اب اللہ کے نبی نے سوچا میں کچھ ایسا کروں جس سے یہ حیران بھی ہو جائے, یہ پریشان بھی ہو جائے. اللہ کے نبی نے دیکھا یہاں انسان کھڑے تھے, یہاں جنات کھڑے تھے. عرفان اعلیٰ دعا فرمائیے گا. بیچ میں جانور جنگلی اور پالتو, اوپر 2 صفوں میں 25 فرسخ کے ہوائی رقبے میں 75 میل بنتے ہیں. دنیا کی ہر رنگ, ہر نسل, ہر قوم کا پرندہ پر مار رہا ہے. اوپر والے پر کھول رہے ہیں, نیچے والے بند, نیچے والے بند کر رہے ہیں, اوپر والے کھول رہے ہیں. سورج کی دھوپ نہیں آنے دینی, پروٹوکول ہے اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی نے سوچا یہ جو آ رہی ہے کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے. ناراض نہ ہو, وہ بندہ ہے ہی نہیں جو نہیں مسکرا بھی سکتا. اللہ کے نبی نے جنات کے لشکر کو دیکھا, انسانوں کو دیکھا, پھر ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا دی, مخلوق خدا وہ آ گئی ہے 6 مہینے کی خاک چھان چھان کے, یہ بالکل میرے سامنے. کیا تم 3 میل کے فاصلے پہ آ گئی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ یہ اتنی داد ملی تو میں کراچی کے آیا, لاہور سے. معذرت کے ساتھ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیے, میں آپ کو بات آگے سناتا ہوں. سناٹا. کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے, ارے 6 مہینے جاننا ہے یار, کیوں اتنا ایزی سن رہے ہیں؟ 50 منٹ کی نثر کر کے اب یہ بات کر رہا ہوں. اس 50 منٹ میں 20 بار میں داد لے سکتا تھا. میں 50 منٹ کی خطابت کے بعد اب آ کے آپ کو کیوں مجبور کر رہا ہوں؟ 6 مہینے جانا, 6 مہینے آنا اور واپسی پہ تخت اٹھا کے لانا. 1 سال کا سفر ہے اور وہ 3 میل کے فاصلے پہ ہے. کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن. قرآن کہتا ہے جنات کی قطار میں سے سب سے قوی ہیکل جن ابرار صاحب کھڑا ہوا. اس نے کہا سرکار میں تخت لاؤں گا. فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا اس کے آنے سے پہلے. فرمایا آنے کا انتظار نہ کر, مجھے ٹائم بتا. اب اس وقت گھڑیاں ہوتی نہیں تھیں, اس وقت تو البرٹ آئنسٹائن تھا نہیں جو E=mc² کی تھیوری کو ایجاد کرتا. اب حضرت سلیمان نے کہا مجھے ٹائم بتا, میں تکلیف دے رہا ہوں, آپ کے شہر میں آیا ہوں, مہمان ہوں, اتنا حق بنتا ہے مجھے جوان بتائیے گا جو نہیں مسکراتا. اب شاہ جنات نے تمام پاور کا اندازہ لگایا. اس نے کہا سرکار میں تمام کوشش کروں گا اور اتنے کم وقت میں لاؤں گا کہ آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا آپ اس سے اٹھیں. ابھی اٹھیں گے نہیں, ابھی اٹھ رہے ہوں گے, ابھی اٹھنے اور بیٹھنے کے پروسیس میں ہوں گے. ابھی اٹھے, مجھے خطابت نہیں آتی, میں سبق سنا رہا ہوں. ابھی اٹھیں گے نہیں, ابھی اٹھ رہے ہوں گے. جملے کا لطف لیجیے گا ابرار صاحب, اتنا وقت گزارے بڑے بڑے خطباء کے ساتھ آپ نے. ابھی اٹھ رہے ہوں, ابھی اس پروسیس میں ہوں گے یا میں تخت لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے بڑی بے نیازی سے کہا نہیں عفریت تو دیر کر رہا ہے, مجھے جلدی آئے. ارے تو دیر کر رہا ہے, سلیمان کو جلدی ہے. اب جہاں شاہ جنات ریجیکٹ ہو گیا, جہاں جنات کا لیڈر ریجیکٹ ہو گیا, وہاں کس کی مجال تھی؟ لیکن میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے. وہ کلام کہہ رہا ہے اس وقت انسانوں کی قطار میں سے وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, کچھ علم. میرے 6 معصوم بتا گئے. اس کھڑے ہونے والے انسان کا نام تھا آصف بن برقیہ, وصی حضرت سلیمان. تاریخ دان نے لکھا کہ یہ حضرت سلیمان کے چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے, چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے. کیا سن رہا ہے کراچی یار؟ آصف کیا چاہیے؟ سرکار میں تخت لاؤں گا. آصف یہ میں نے شاہر جنات کو نامنظوری دی ہے, یہ میرے اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا اور یہ ریجیکٹ ہو گیا. آصف تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ آصف نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار آپ مجھے موقع تو دیں, یہ اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا, میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے. میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں, خدا کا واسطہ طوفان اپنے اندر روک کے بیٹھا ہوں. میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے پلک جھپکنے میں نہیں, پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاؤں گا. اللہ کے نبی نے اس کی بات سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا, وہ لے آیا تھا. وہ ارے کیا سن رہا ہے یار کراچی؟ ارے وہ لے آیا تھا, وہ تخت لے آیا تھا.
कसूर नहीं, वरना कलेजा हथेली पे आके अली अली न करे तो नजफ अशरफ जमीन से ये जबान मसी क्यों करके आया हूँ, वो तख्त ले आया था। ये सारा मुकदमा पता है मैंने आपको क्यों समझाया है? सामईन गिरामी, मेरे शिया सुन्नी अहबाब, मसला ये है 1,23,999 नबी, मोबाइल छोड़िएगा, उन 1.25 लाख में 313 रसूल, उन 313 से अफजल हैं 5 उलुल अज़्म नबी, उन 5 के सरदार हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नबी बड़ा या छोटा नहीं होता, नबी सब अल्लाह के नबी होते हैं, लेकिन कुरान कह रहा है हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है, बाज नबी बाज नबियों से अफजल है। इस हवाले से देखा जाए तो जनाब सुलेमान मेरे नबी का मुकाबला करें तो क्या करें, ये तो उन 5 नबियों में भी नहीं आते। फिर जिनके सरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अगर हिदायत सोने के भाव भी मिलती तो मैं लाकर अली के मुनकर के सामने रख देता। हिदायत अल्लाह देता है, मेरा कसूर कोई नहीं, वरना फैसला तो हो गया। अरे मुझे खुद सोच के बताओ, जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी 6 महीने दूर से पलक झपकने में तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता। छोटे नबी का छोटा वसी तख्त ला सकता है, क्या बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर भी नहीं है? मेरे छठे बादशाह से सवाल हुआ था, सरकार जब वसी ले आया तो नबी खुद नहीं ला सकते? मेरी इतनी जान लगाने के बाद कितना प्यारा आपने सरे लगा। ये जो आप जाकिर को ऐसे नहीं ना करते और मुस्कुराते नहीं हैं और बैठ के ऐसे ऐसे जो कर रहे होते हैं ना, इसके 2 मतलब होते हैं। ऐसे ऐसे एक मतलब ये होता है कि तू पढ़ अच्छा रहा है, दूसरा मतलब ये होता है बाहर आ तेरे से पूछते हैं। तो लिहाजा प्लीज हमें डीमोटिवेशन न दिया करें। सरकार जब वसी ले आया तो नबी नहीं ला सकते थे? मेरे छठे बादशाह ने फरमाया ला सकते थे। सरकार फिर वो लाए क्यों नहीं? कितना लुत्फ हो तो हक अदा हो, लाए क्यों नहीं? फरमाया खुद ला सकते थे। नबी खुद इसलिए नहीं तख्त लाए, वो चाहते थे कि दुनिया वालों को बता सकें, दुनिया वालों देखो मेरे वसी की ताकत कितनी है। नबी को एक निशानी देके भेजती है, जिससे अल्लाह वाले का अल्लाह वाला होना साबित होता है, उसी निशानी को मजहब की इस्तिलाह में मौजदा कहते हैं। जनाब सुलेमान के पास 3 अंगुष्ठ थी। पूछ लिया था बंदों में सरकार हसन ने अली बादशाह से, इरफान भाई मैं ना 1 घंटे की बात करने के बाद अब शेर पढ़, पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ, वरना ये मजमून इतना तुला नहीं है। मौला की कसम मैं कहता हूँ मैं शेर याद करके नहीं आता, सुबह तक बात चलती रहना, मैं बात करता रहूँ, लेकिन इनको मैं देख के मेरे अपने अंदर एक मुझे वो रहेगी तशनगी, अब ये छलकता हुआ माहौल है, यहाँ शेर क्यों नहीं पढ़ा। बंदों में सरकार हसन ने, शेर किसका है मुझे ये भी नहीं पता, शेर मेरे कद से बड़ा है। बंदों में सरकार हसन ने ना किसी मसलहत के तहत मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा था, बाबा सुनने में आया है सुलेमान नबी हवाओं पे हुकूमत करते थे। फरमाया बिल्कुल करते थे। बाबा कोई अमल था? फरमाया मैं बताता हूँ, उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना। उसने उसने वो आखिर तक हाथ बुलंद हो तो लुत्फ है, नहीं तो या अली हिम्मत ही नहीं है जोर लगाने की, मैं बस निछावर कर रहा हूँ। उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, करता था फिजाओं पे सफर उसका सफीना, अंगुश्त सुलेमान में था एक नगीना, था उसकी करामात का वो खास करीना। एक अली अब्बास अस्करी देख रहे हो, 1 करोड़ अस्करी वार के फेंकूं तो शेर का हक अदा नहीं होता। अली फरमाते हैं था उसकी करामात का वो खास करीना, और बेटा हसन मालूम है क्यों? उस पे वो खालिक का करम था, उस पाक नगीने पे मेरा नाम रकम था। 4 मिनट का मेहमान अस्करी रह गया, मसाइब का टाइम मिला के बिल्कुल मेंबर छोड़ो। नबी खुदा के हाथ में अंगुश्त थी, मौला की कसम कभी कराची में ऐसे नहीं पड़ा, इतनी लंबी बात ही कभी नहीं की। आपने बहुत अच्छा सुना है, वो जो अंगूठी थी ना नबी खुदा के हाथ में, वो कोई आम अंगूठी नहीं थी, सारी पावर उसकी अंगूठी में थी।
हवाओं में एक दिन सफ़र हो रहा था, एक दिन हवाओं में सफ़र हो रहा था, तख्त इतना बड़ा और हवाओं में सफ़र हो रहा था, और अल्लाह के नबी ने ऐसे ना कहा, मेरे मालिक ऐसा भी क्या है, दुनिया मेरे ताबे है, अगर एक अंगुश्तरी को उतार के फेंक भी दूँ तो क्या पर। फरमाया सुलेमान उतार के देख ले। वो अब इत्तेफाक से अल्लाह के नबी ने उतारी, हिकमत ऐसी थी कि नबी के हाथ से स्लिप हुई, अब वो नीचे गिरी। अब नीचे जहाँ गिरी वहाँ दरिया था, दरिया में मछली थी, मछली ने अंगूठी खा ली। किताब वाले ने लिखा जिन्नात जो ताबे थे अब उन्होंने हुक्म सुनने से इनकार कर दिया। हवाएं जो मुसख्खर थी वो बात ही नहीं सुन रही, हर मखलूक वापस लौट रही है, नबी बुला रहे हैं, किसी को आवाज नहीं आ रही। और बाबे अज़ा अल्लाह का नबी देखते ही देखते जमीन पे मछली ने अंगुश्तरी खा ली, मछली का शिकार हो गया, मछली मंडी में आ गई, मछली को मछली मंडी से खरीदा गया। अब जो घर लाया था उसने घर लाते साथ लिफाफा या कपड़ा या जिसमें भी मछली लाया था उसने वो किचन में रखा और अपनी घर वाली से कहा, इसे जरा मिसाला लगा के सही से रेडी करो। ठीक है, अब वो ज़माने नहीं थे, पुराने दौर थे, ख़वातीन भी और मिजाज की होती। अब उसने उसके पेट को चाक किया, मछली के पेट को। अब वहाँ ये एक्टिविटीज़ चल रही थी या दरवाजे पे दस्तक। अब देखें इत्तेफाक और देखें टाइमिंग, अब ये दरवाजे को जा रहा है, पीछे बावर्ची खाने से आवाज़ आई है, बड़े साहेब मछली के पेट में से अंगूठी निकली है। इसने उसकी बात सुनते सुनते पूछा, बाहर कौन? बाहर से आवाज आई, वो अंदर वाली अंगूठी दे, मैं तुझे बताता हूं मैं कहाँ हूं। ला मैं बताता हूं मैं कहूं। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मौला को गवाह बना के कह रहा हूं, मैंने कितना मजमून अंजू भाई छोड़ा, मैं भी मौला गवाह नहीं जानता, मैं बिल्कुल अपने मजमून को समेट रहा हूं अगर आपके पास 30 सेकंड की गुंजाइश हो तो। अरबाब आज़ाम, मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर के तक़द्दुस की कसम, वक्त गुजरता गया हालात बदलते गए, इतनी बड़ी कसम उठाइए, वक्त गुजरता गया हालात बदलते गए, वक्त गुजरता गया हालात बदलते गए। वो हैकल सुलेमानी की तामीर या जो भी तामीर हो रहा था, जिस वक्त मलकुल मौत आया और जनाब सुलेमान जो थे वो असा के सहारे पे खड़े थे, फरमाया तू है कौन जो मेरी इजाज़त बगैर यहाँ पहाड़ पे अपना महल है और सामने तामीर करवा रहे। मादरत चाहता हूँ, मेरे जहन में नहीं है हैकल सुलेमानी की जिसकी भी तामीर जिन्नात तामीर कर रहे हैं, ऐसे खड़े ऐसे असा के सहारे पे, मलकुल मौत आ गया। कौन है तू जो मेरे पूछे बगैर मेरी जागीर में आया? उसने कहा सरकार मैं वो हूं जैसे आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी तरफ से भेजा गया हूं, मैं मौत का कासिद हूं, अल्लाह का हुक्म है आपकी रूह कब्ज करनी है। फरमाया अच्छा अगर मेरा वक्त मुकम्मल हो गया ना, फिर एक छोटा सा काम कर, मुझे बिस्तर तक जाने दे। नहीं, अल्लाह का हुक्म है नहीं जाने देना। होए। अच्छा फिर एक काम कर, मैं धूप में खड़ा हूं, मुझे छांव तक जाने दे। नबी की बात मुकम्मल नहीं हुई थी, मलकुल मौत ने रूह कब्ज कर। नबी खुदा उसके असा के सहारे पे खड़े हैं, रूह कब्ज हो गई। जो सामने जन्नात हैं वो ये समझ रहे हैं कि नबी हमें देख रहे हैं। कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक नबी ऐसे खड़े रहे, तामीर चलती रही। तामीर मुकम्मल हुई, अल्लाह ने दीमक को हुक्म दिया, उसने असा को खाना शुरू किया। तामीर मुकम्मल होती गई, असा खोखला हुआ, अल्लाह के नबी ज़मीन पे गिरे। जिन्नात को पता चला, नबी दुनिया से पर्दा कर गए। वो जो अंगूठी मिंबर के खिलाफ में दोबारा हाथ डाल रहे, नबी पर्दा कर गए, अंगूठी रही। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, वक्त गुजरता गया, हालात बदलते, वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। ये वही अंगूठी चलते चलते मेरे मौला अली के हाथ में, या अंगूठी मौला अली के, मौला अली खैर अंगूठी मौला अली के हाथ में आ गई। मिंबर के तकद्दुस को गवाह बना के कह रहा हूँ,
1.5 घंटा पढ़ चुका हूँ, खुदा गवाह कहूँ ना कि अभी बात शुरू हुई है तो भी अजब नहीं है। ये देख इरफान साहब, बंदा बंद कमरे में हाथ नहीं बांधता। मैं लाहौर से कराची आकर इतने कैमरों की मौजूदगी में इतने मजमे में हाथ बांध रहा हूँ। वो बंदा मेरा मुजरिम होगा जिसने अब मेरा हक रख लिया। रखिए मेरे सर पे कुरान, वो अंगूठी आई मेरे मौला अली के हाथ में, इज्जत अमीरुल मोमिनीन की कसम है, ये वही अंगूठी थी जिसमें सुलेमान नबी की बादशाहत बंद थी, और ये वही अंगूठी थी जिसे अली ने हालत रकू में ज़कात दी।